سر آج نون لیگ نے بھی ایک اہم فیصلہ کیا ہے، وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پارٹی کا صدر بنانے جا رہے ہیں، اور رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو صدارت سے ہٹایا گیا تو وہ ایک سازش تھی۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سازش کے پیچھے کون تھا، یا پھر جو اب صدر بنانے کے لیے جو یہ ٹائمنگ ہے، کیونکہ نون لیگ میں اختلافات کی باتیں بھی چل رہی ہیں، سر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نواز شریف صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں۔ میاں صاحب جب ایکٹیو ہوں گے تو وہ کافی سارے اپنے لیے سپیس لیں گے۔ میاں صاحب کو لگ رہا ہے کہ ان کی سپیس ختم ہو گئی ہے، اچھا، تو وہ میاں نواز شریف صاحب سپیس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ صرف مسلم لیگ نون کے صدر بنیں گے بلکہ پنجاب میں بھی ایکٹیو ہوں گے، اور جیسے آپ دیکھیں گے جو وقت گزرے گا تو ویزیبل بھی ہوں گے۔ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا تھا نا، کچھ دن پہلے آیا تھا کہ روٹی کی وہ چیک کرنے اپنی صاحبزادی کے ساتھ گئے تھے اڈا پلاٹ لاہور میں، ہمارے قریبی ایک جگہ ہے، ہمارا جو دفتر ہے اس کے ساتھ ہی ہے، تو اور جگہوں پہ بھی نواز شریف صاحب نظر آئیں گے، کیونکہ اصل پالیٹکس بارے نواز شریف صاحب نہیں کرنی ہے، اور مین پولیٹیکل لیڈر بھی وہی ہیں۔ اچھا، تو سر پھر حکومت پہ ان کے لیے سپیس ختم ہو گئی تھی، اچھا سر پھر اور حکومت پہ ان کے ناراض فیصلے بھی ہیں، ناخوش بھی ہیں۔ سر پھر حکومت پہ فیصلے ان کے اثر انداز ہوں گے، کیونکہ پھر تو پارٹی سربراہ ہیں، ان کو تو پھر وزیر اعظم کو ماننے پڑیں گے، ان کے فیصلے ماننے پڑیں گے۔ لیکن دیکھیں، نواز شریف صاحب پارٹی پریزیڈنٹ ہوں یا نہ ہوں، ان کا ہر فیصلہ شہباز شریف صاحب کو ماننا پڑے گا۔ اچھا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ نواز شریف صاحب زیرو ہیں سیاسی طور پہ، بلکہ زیرو بھی شاید کوئی ویلیو رکھتا ہو، اس سے بھی کم ہے۔ اصل مسلم لیگ نون میں ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام یہ نواز شریف ہے۔ آپ اسے پسند کریں نہ پسند کریں، اختلاف کریں اتفاق کریں، لیڈر وہی ہے، اور اس کے فیصلے مانے جاتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی ان کا ہر فیصلہ مانیں گے، ماننے میں مجبور ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب سیاسی طور پہ کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ بے فکر رہیں نواز شریف صاحب کی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی کنفرنٹیشن نہیں کرنی چاہیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے کہیں سے۔ میں نے بتایا نا کہ ہم سب لوگوں کو، میڈیا کو، انٹیلیجنسیا کو، سول سوسائٹی کو، ہم سب کو اس پہ زور دینا چاہیے، یار لڑائیاں بہت ہو گئی ہیں، اب لوگوں کے کام کرو، کوئی مہنگائی کم کرو، کوئی کہیں پہ کوئی حل نکالو، کوئی بے روزگاری کم کرو، کوئی معاشی حالت بہتر کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے نا۔ لوگ بہت تنگ ہوئے پڑے سر، اس وقت تباہ حال ہو پڑے، آپ لوگ خود رپورٹیں دیتے ہیں چینلز میں، سندھ میں، ہر جگہ بھی ایک جیسا حال ہے۔ تو ہمیں لوگوں کے لیے ریلیف دینا چاہیے، بہت لڑائیاں ہو گئی ہیں۔ اچھا سر، مجھے تو یہ لگ رہا ہے۔ اچھا سر، یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کچھ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے لوگ کچھ اداروں میں لگوانا چاہتے ہیں، آج اسلام آباد بھی وہ اپنا لگوانا چاہتے ہیں، اور کچھ ایک دو ادارے اور بھی ہیں جہاں پہ وہ اپنے سربراہ لگوانا چاہتے ہیں، لیکن شہباز شریف ایسا نہیں چاہتے۔ اگر سر ایسی سچویشن رہی تو پھر حکومت ڈیلیور کیسے کرے گی؟ عام آدمی تک وہ اس کا جو توجہ ہے وہ کیسے جائے گی؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب کی رکاوٹ شہباز شریف نہیں ہے، رکاوٹ پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ پنجاب سے لوگوں کو لے جانا چاہ رہے ہیں مرکز میں، تو وہ ان پر ریزسٹ کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہمیں اتنا، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب کے معاملے میں دخل نہ دیں محسن نقوی، تو مریم نواز صاحبہ یا یہ جو نواز شریف کی لابی ہے، نواز شریف گروپ ہے، وہ مخالفت کرے گا، شہباز شریف نہیں کریں گے۔ تو نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے، وزیر داخلہ اور وزیر اعظم یا کیبنٹ میں اب ٹیم۔ لیکن آپ دیکھیں نا، اس وقت انہوں نے جب مختلف اب ادھر ادھر کے سارے ملا کے حکومت بنائیں گے، جوڑ بے جوڑ سب اکٹھے ہوں گے، تو پھر یہ مسائل تو ہوں گے نا۔ ابھی آپ دیکھیں نا، فیصل واڈا سینٹر بنے ہیں، آپ کی طرف صوبے سے ہی بنے ہیں، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کس پارٹی کے ہیں، وہ کوئی اسے آن ہی نہیں کر رہا، مطلب وہ ہر پارٹی کے ہیں یا کسی بھی پارٹی کے نہیں ہیں، اور وہ اپنے بیان دے رہے ہیں، کبھی وہ نواز شریف کے خلاف دیتے ہیں، کبھی حق میں دیتے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کس طرف کھیل رہے ہیں۔ سر فیصل وابڈا ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے ان کو اللہ میاں نے بنوایا ہے آزاد۔ بس وہ اللہ میاں نے سب کو ہی بنوایا ہے، ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ہر کام اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اب آپ کو پتہ ہی ہے نا، کوئی زمینی اسباب بھی تو ہوتے ہیں نا، اور اسباب جو بنے ہیں ان کے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا انہوں نے بھی مجبور ہو کے ووٹ دیا ہے، ایم کے ایم کے ووٹ ہے، جس کے ووٹ پڑے ہیں ان کو۔ تو ہمارے یہاں عجیب چیزیں چل رہی ہیں کہ اس طرح دیکھیں ہائیبرڈ سسٹم ہے، یہ ہم سب کو ماننا چاہیے نا۔ تو ہائیبرڈ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال امید کرنی چاہیے کہ چیزیں آگے جا کے بہتر ہو جائیں گی۔ سر بس آخر میں ایک اور کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گا کہ محسن نقوی صاحب کے جو ہمیں ایکشنز نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پنجاب حکومت پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کن کا کہہ رہے ہیں؟ سوری، محسن نقوی صاحب کا کہہ رہا ہوں، کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پنجاب حکومت پر اثر انداز؟ محسن نقوی صاحب کو یہ لگتا ہے، لوگوں کا خیال ہے، بہت سے لوگوں کا، کہ وہ طاقتور حلقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ ایک جو طاقتور ہونے کا ایک تصور ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو طاقت اپنے آپ کو بنواتی ہے نا۔ تو نقوی صاحب بھی اپنے آپ کو بنوا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب کو تھوڑا سا ہلکا کھیلنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں نا، یہ عجیب تضاد ہے، ایک طرف وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، دوسرا وزیر داخلہ ہیں، جن کے ماتحت تمام انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، سول انٹیلیجنس ایجنسیاں۔ تو وزیر داخلہ کی خود ہی کتنی ذمہ داری، اتنا بڑا کام ہوتا ہے، اس کو یہ تک نہیں بنتی اس کو ان چیزوں میں پڑھنے کی، پی سی بی کے، لیکن وہ پی سی بی کا بھی چھوڑنے کا تیار نہیں ہے۔